اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت قرض سے بھی سخت خطرناک ہے، کیونکہ قرض تو ادا کر دیا جاتا ہے لیکن غیبت ادا نہیں کی جاتی، اس کا بدل نہیں۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ اندھا دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا، اور تم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہو، تو کون سی چیز تمہیں اپنے رب کا شکر بجا لانے سے روکتی ہے؟ اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا ہے، تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ؟ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پر یقین رکھو اور وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم علیہ السلام کو یاد کرنا، جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا تھا۔ تو تم نا امید نہ ہونا، تمہارا بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ اور اگر کبھی تمہارے اپنے ہی رشتہ دار اور دوست تمہارا تمسخر اڑائیں تو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا۔ اور اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے تو ایک بار اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ضرور یاد کر لینا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا، جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ جب کبھی کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا ہوں تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کر لینا، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور ان کی پریشانی تمہاری پریشانیوں سے زیادہ بڑی تھی۔ جب کبھی لگے تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ آگ میں پھینکنے والوں کا ساتھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، جس ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ جاتا ہے وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک خاصیت ہے، اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ حق بولنا تمہارے بس سے باہر ہے تو باطل کے لیے تالیاں کم از کم بجاؤ۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ آسان ترین مطلب انسان کو عظیم مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ سب سے بہترین چیز ہے جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، وہ دوسروں کی مشکلات میں وہ شمع جلانے سے وہ خود آگے بڑھ سکے۔ دوسروں سے نہ لڑنے کے لیے خود سے لڑنا پڑتا ہے،
اپنا خیال رکھنا، یہ الفاظ بھی وہی کہتے ہیں جنہیں آپ کا خیال ہوتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں میں قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ مٹی میں ملا دیتی ہے ہنستے ہوئے چہرے، تقدیر کو رشتوں کی پہچان کہاں ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ خلوص سے پیش آ رہا ہے تو اس کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ وہ آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ مخلص لوگوں کی یہ پہچان ہے کہ اگر وہ کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو کسی کا نقصان بھی نہیں کرتے، اور منافق لوگ جن سے فائدہ لیتے ہیں ان کو ہی بدنام کرتے ہیں اور ان کا نقصان بھی کرتے ہیں۔ بلندی پر کھڑے ہو کر نیچے حقارت سے مت دیکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ کبھی آپ بھی نیچے کھڑے تھے۔ جب تک بھائی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، آپ کے دشمن آپ پر کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز وہ جس کی کوئی اہمیت نہیں، اور دوسرا وہ لوگ جن کی نظر میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ زندگی میں اتنا ضرور پڑھ لو کہ جب تمہارے بولنے کی باری آئے تو لوگ لکھنے لگ پڑیں۔ اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو چکی ہو یا کوئی بری عادت کا مالک ہو تو اسے تانے دینے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنا، تم بہت اچھے ہو، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے بہت اچھے ہو۔ تم جتنی بار کہو گے وہ اتنی بار خود پر نظر ڈالے گا، اور یقین کرو یہیں سے اس کے اچھے ہونے کی شروعات ہو جائے گی۔ غیبت قرض سے بھی سخت خطرناک ہے، کیونکہ قرض تو ادا کر دیا جاتا ہے لیکن غیبت ادا نہیں کی جاتی، اس کا بدل نہیں۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی، تو اسے تانے دینے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنا، تم بہت اچھے ہو، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے بہت اچھے ہو۔ تم جتنی بار کہو گے وہ اتنی بار خود پر نظر ڈالے گا، اور یقین کرو یہیں سے اس کے اچھے ہونے کی شروعات ہو جائے گی۔